سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مرزا حسن بیگ صاحب، حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ حاجی صاحب پچھلے دنوں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ ادھر انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کیا دیکھا اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے جو حکومت بن چکی ہے اس حوالے سے کیا دیکھا، حاجی صاحب سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، سرکار کا بلاوا تھا آپ کا۔ خیر مبارک بیٹا جی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا میرے کو وہاں بلایا تو میں اس کی ذات کا ہمیشہ شکر گزار ہوں اور شکر گزار رہوں گا۔ تو بہرحال یہ تو میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں بیٹا جی، بلاوا آ جانا اور اچانک آ جانا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا حاج صاحب، کیا خان صاحب کے حوالے سے آپ نے وہاں پر دیکھا؟ دیکھیں بیٹا، میں کلے خان صاحب کے حوالے سے نہیں دیکھا، میں ایک تو دیکھا تھا نصیر اللہ بابر پیپل پارٹی کے وزیر داخلہ ہوتے تھے کبھی، اچھا، اور اس کے دور میں پیپل پارٹی میں وہ کہتے تو آپریشن کے نام سے ہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں کا آپریشن کر رہے ہیں، لیکن بڑے ظلم ہوئے تھے، اچھا، اور بڑے فسادات ہوئے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو بہت مارا گیا تھا۔ اچھا، جب میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں کیونکہ نصیر اللہ بابر کو نہیں جانتا تھا تو پھر میں وہاں ایک بندے سے بات کی، میں نے کہا ایسے نصیر اللہ بابر کون ہے سیاست میں؟ اس نے کہا جی پیپل پارٹی کا وزیر داخلہ تھا اور سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے پھر اس کی نیٹ سے تصویر نکال کے میرے کو دکھائی، میں پہچان لیا بھی ہاں یہ صاحب۔ تو میں نے کہا یار میں نے اس کو دیکھا، اس کا مطلب ہے جب اس نے وہاں پہلے کراچی میں حالات خراب کرائے تھے، میں نے کہا اب پھر کراچی میں حالات خراب ہو جائیں گے، اور اس کے 2 دن بعد اس بندے نے پھر میرے کو بتایا کہ حالات وہاں خراب ہو گئے۔ کوئی کراچی میں ہوا کوئی ہنگامے شنگامے کوئی؟ ہاں جی، وہ تو چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ۔ ہاں تو بس وہ اس وقت اس کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں جب میں نے دیکھا تھا، اور یہ مزید خراب رہیں گے۔ اور اچھا، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پارٹی میں کسی الیکشن میں کھڑے ہیں اور اس کے اندر بلا مقابلہ جیت گئے۔ اچھا، اپنی نون لیگ میں یا کسی نون لیگ میں اپنی پارٹی میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ان بلا مقابلہ جیتنے کا مقصد ہے کہ وہ ان کو برا بھلا کہیں گے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا، یعنی کہ اپنی پارٹی کو برا بھلا کہیں گے۔ ہاں جی، وہ رانا صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا ہے اسی قسم کا۔ اس کے بعد 2-3 بیان آئے، میں نے یہاں آ کے سنے وہ سارے کے سارے، کیونکہ وہاں تو میں نہیں وہ سننے کا نیٹ نوٹ یہاں کا ہمارا نہیں چلتا تھا بالکل، لیکن بال وہ 2-3 باتیں یہاں میرے کو بتائی ہیں لوگوں نے کہ آج کل رانا صاحب جو ہے نا وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا دیکھا؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بیٹا جب پہلے سے دیکھا ہوا کہ وہ تو 15 اگست سے پہلے انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ایک کیس میں میرے کو بتایا بھی ہے کہ وہ جیت بھی گئے ہیں، اور تینوں کیس انشاءاللہ ٹرن بائی ٹرن ختم ہو جائیں گے، اچھا، اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ عمران خان کے آج کل یہ لوگ ترلے کر رہے ہیں اچھا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی ڈیل کر لیں جو بھی آپ چاہتے ہیں، مگر خان صاحب ڈیل پہ نہیں آ رہے۔ لیکن خان صاحب کسی ڈیل پہ نہیں آ رہے ہیں۔ خان صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، خان صاحب کے لیے مطلب یعنی آفر یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی کسی پارٹی کے بندے کو وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کر دیں، اپنی کسی پارٹی کے بندے کو، ہم اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر خان صاحب لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں آؤں گا تو جو میری سیٹیں ہیں وہ کلیئر کر دو پھر میں آؤں گا۔ مگر وہ کلیئر ہو نہیں، جن میں دھاندلا کیا ہوا انہوں نے، مگر وہ ابھی دھاندلی نہیں، دھاندلا میں دھاندلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، تو اس سے وہ اپنا منحرف ہوں گے تو دھاندلی کرنے والے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بن گئی، حکومت بڑی نہیں، حکومت تو بڑھائی گئی ہے، بنتی تو ہے اور قدرتی عوام کے ووٹوں سے آتے، جذبے سے آتے، بالکل ٹھیک ہے نہیں؟ آپ لوگ بھی پہلے میرے کو الیکشنوں سے پہلے کہتے تھے کہ جناب وہ عمران خان کی پارٹی سے سارے بندے تو بھج گئے نا، الیکشن کون لڑے گا؟ میں اس ٹائم بھی آپ لوگوں کو کہا تھا، میں نے کہا عمران خان کھمبے نو بھی ٹکٹ دے گا تو کھمبا جیتے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے ان کی پارٹی میں لوگوں نے ایک حلقے سے 20 25 بندوں نے اپلائی کیا، ٹکٹ تو ایک ہی بندے کو دینا تھا نا، اور پھر جس کو ٹکٹ دیا وہ جیتے بھی ہیں سارے کے سارے۔ ان کی تو سیٹیں ہی ساری 15-16 ہیں، نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی ساری ٹوٹلی 15-16 سیٹیں ہیں۔ تو مگر حاج صاحب، مگر خان صاحب کا ابھی تک وہ مسئلے حل ہو نہیں پا رہے۔ آپ نے وہ ایک شروع میں خواب دیکھیے، میں نے تینوں کو کہا تھا کہ تینوں کو 3 اس کے کیس جیسے ان کو ایک دم انہوں نے سزا دی ہے ویسے تینوں کے 3 ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک ختم ہو گیا، بقایا 2 ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان کو ختم کرنے پڑیں گے، ان کی مجبوری ہے،
کیونکہ اس ٹائم یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو زیادہ تر بدنام جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی کر رہے ہیں نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کر رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف یہ کر رہا ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کہ اس کے ساتھ عوام ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. اور باقی میں نے جنگ کا وہاں دیکھا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے آمنے سامنے جو ہے نا فوجیں ڈٹ رہی ہیں، اور واگے بارڈر کو بھی دیکھا تھا. اچھا واگا بارڈر والی سائڈ بھی ہاٹ ہے. ہاں اچھا یہ نہیں، لیکن فوجوں کا نہیں پتا کہاں دونوں طرف سے لگی. مگر ابھی وہ اسرائیل اور ایران والی جنگ چل رہی ہے. نہیں وہ تو میں نے ایران کا تو آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی، میں نے کہا اس جنگ کے اندر جو ہے نا مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ قدم بڑھائے گا تو ایران بڑھائے گا، اور ایران نے بڑھا دیا. ہاں جی جوابی کارروائی 4 مہینے کے بعد کی اس نے. اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی یہ جنگ بندی یہ ایران کی طرف سے حملے جو مرضی ہو انشاءاللہ ایران کو فتح کاملہ نہیں ملے گی، اور ایران کے ساتھ ہی سارے اسلام کا نام زندہ ہوگا. اچھا اب بات کریں جی نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پارٹی اپنے پاس واپس صدارت لینے لگے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور میں جو ہے نا اب پارٹی میں سنبھالوں گا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ واپسی ہونے والی ہے نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے خان صاحب جو بنے تھے نواز شریف کے بعد وزیر اعظم، کیا نام تھا ان کا، شاید خاقان عباسی کی حکومت آنے سے غالباً کچھ 4-5 مہینے پہلے میں نے مال ٹاؤن اے بلاک میں بیٹھ کے بات کہی تھی. وہ بندے ابھی بھی زندہ ہیں. میں نے کہا اب ان کی پارٹی میں دراڑ پڑ گئی ہے، پارٹی میں نہیں بلکہ ان کے گھر میں دراڑ پڑ گئی ہے، اور اب ان کی صلح ہونی ناممکن ہے. اور وحید عالم خان صاحب کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا اگر آپ ان تک یہ بات میری پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں. چلو کوئی اللہ توبہ کریں گے، اگر اللہ کرے یہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے. لیکن انہوں نے پتہ نہیں ان تک بات پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی ہے یا کیا ہوا، لیکن ان کا سلسلہ شراجہ سارا بکھر گیا ہے. تو اب بھی جو نواز شریف صاحب واپسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف اسی لیے کہہ رہے کہ آپس میں ان کے اختلافات خاندان کے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ کہیں اس کا علاج معالجہ نہیں کرائیں گے. ویسے تو میاں صاحب جو ہے نا باہر سے انڈیا سے ہندو پنڈتوں کو بلا کے اپنے علاج کرواتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ان کا یقین ذرا تھوڑا سا کم ہے، کام ہوگا. ہاں جی ہاں جی. تو اس لیے باہر سے بلوا کے کرواتے ہیں. وہ ایک ان کا یہاں پنڈت رکھا ہوا تھا جس کو یہاں کوئی بیماری لگی تھی، اور اس کا علاج یہ کرانے کے لیے برطانیہ لے کے گئے تھے. جب وہ برطانیہ جا کے فوت ہو گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی لے جانے کے اوپر بڑا وہاں رپٹ پڑا تھا کہ جب یہ پاکستان سے آیا اور تو اب اس کی انڈیا ڈیڈ باڈی کیسے جائے گی. تو پھر میاں صاحب نے اس کا جو بھی لینا دینا کرے ہوگا، پھر میاں صاحب نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہنچائی، کیونکہ وہ پنڈت تھا لیکن یہاں مسلمان کے نام سے مشہور تھا، اور وہ رہتا کوٹھی میں ہی رہتا تھا 180 کے اندر. اچھا باہر کہیں نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے حاج صاحب، بہت شکریہ آپ کا. حاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی. خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو دیکھا ہوا ہے وہ اسی پر ہی ابھی تک قائم ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے آنا ہی آنا ہے. باقی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہیں تو وہ اب دیکھتے ہیں جی آگے سیاست میں آتے ہیں نہیں آتے، پارٹی سنبھالتے ہیں اور کس طرح سنبھالتے ہیں، اور پارٹی کو آگے کیا لے کے جاتے ہیں. حاج صاحب دعا کر دیں بس آخر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا ایک منٹ کو کہہ دوں. جی السلام علیکم. بتائیے. جی بیٹا میں آ گیا. کون سا بول رہے بیٹا؟ ذرا آپ ایسا کریں، تھوڑی سی ذرا مہربانی کریں کہ 15 منٹ کے بعد کر لیں. میرے پاس نا میڈیا والے بیٹھے ہیں، میں ذرا ان سے فارغ بولتا ہوں. 15 منٹ کے بعد کر لیں بیٹا. جی 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 وعلیکم السلام. جی تو اللہ آپ کا. تو حاج صاحب دعا کر دیں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین. پالنے والے واسطہ آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا واسطہ. پالنے والے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی آل اولاد شہدان کربلا اسیران قافلہ کے توسل سے، ان کے توفیل سے، ان کے صدقے سے ہمارے ملک کی خیر کرنا.
پالنے والے ہمارے ملک کے جو مخلص لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما، آمین پالنے والے جو ملک کے ظاہری اور باطنی دشمن ہیں ان کو تباہ برباد کرنا، آمین پالنے والے اگر کچھ لوگ کسی کی وجہ سے پاکستان کی مخالفت میں گمراہ ہوئے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت عطا فرما، آمین اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کی طرف جو بھی کوئی یا اسلام کے طرف جو بھی کوئی گندی میلی آنکھ سے دیکھتا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، آمین اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، آمین اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے جو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں اس میں ان کو آسانی عطا فرما دے، آمین اللہ تبارک تعالیٰ جو بے گناہ لوگ قید کے اندر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، آمین اللہ تبارک تعالیٰ واسطہ آپ کو، آپ کے محبوب کی عظمت کا واسطہ اور پوری کی پوری آپ کی جو کائنات ہے اس کائنات کا اور آپ کے جاہ و جلال کا واسطہ ہمارے پاکستان کی خیر کر دے، جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما دے، جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمانے کی دعا، آمین اللہ تبارک تعالیٰ جو کسی بھی مسئلے مسائل کے اندر پریشان ہے ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین پاکستان کو رحم خاص کر دے کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ انک رحیم الودود۔